الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیز طلبہ، الحمدللہ کنز المدارس کی لیکچر سیریز میں دروس البلاغہ کے ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر منادا کے بارے میں ہے۔ منادا کی اغراض کیا کیا ہوتی ہیں انشاءاللہ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے آپ نے انشاء کے بیان میں منادا کے متعلق چند باتیں سنی تھی کہ منادا کس مقصد کے لیے لایا جاتا ہے، ندا سے کیا مراد ہے۔ ندا سے مراد ہے طلب الاقبالی بحرف نائب منابہ ادعو، کسی کی توجہ کو طلب کرنا، مخاطب کی توجہ کو طلب کرنا کسی ایسے حرف کے ذریعے جو ادعو فعل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ کہتے ہیں یا زیدو، تو اس کا مطلب ہے ادعو زیدن، یعنی میں زید کو پکارتا ہوں یا میں زید کو بلاتا ہوں۔ تو ندا تو یہ ہے کہ طلب الاقبالی بحرف نائب منابہ ادعو، یہ ندا کا اصلی معنی ہے۔ اور کبھی جب قرائن پائے جائیں تو ندا دیگر مقاصد کے لیے بھی لائی جاتی ہے۔ ندا سے اور بھی اغراض مقصود ہوتی ہیں، مثال کے طور پر اغراء یعنی ابھارنا، زجر یعنی ڈانٹنا، تحیر حیرانی، تحسر حسرت یا دکھ وغیرہ کا اظہار کرنا، اور تذکر یعنی گزرے ہوئے واقعات و لمحات وغیرہ کی یاد۔ تو آئیے ندا کے بارے میں مصنف کیا فرما رہے ہیں سیکھتے ہیں۔ سبق کو ملاحظہ فرمائیے، فرما رہے ہیں وَأَمَّا الْمُنَادَى، اور بہرحال جہاں تک منادا کا تعلق ہے، فَيُؤْتَى بِهِ، منادا کو اس لیے لایا جاتا ہے، کب لایا جاتا ہے؟ اذا لم يعرف، جب معلوم نہ ہو، للمخاطب، مخاطب کو معلوم نہ ہو، عنوان خاص، اس کا کوئی خاص عنوان، نحو یا رجل، اے مرد، و یا فتیٰ، اے جوان۔ یاد رہے کہ ہمارا جو لیکچر ہے یہ معرفہ کی اقسام کے بارے میں جاری ہے۔ معرفہ کی کئی اقسام ہیں، اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، اس میں معرف باللہ، معرف بالاضافہ وغیرہ۔ تو ہر ایک کو بالترتیب بیان کر رہے ہیں کہ علم کب لایا جاتا ہے، کیوں لایا جاتا ہے، علم کو ذکر کرنے کے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس میں ضمیر، اس میں اشارہ وغیرہ کا بیان ہو رہا ہے۔ تو اب منادا کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ منادا بھی یہ معرفہ کی اقسام میں سے ہے، جس کو معرف بالندا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں رجل، تو نکرہ ہے، لیکن جب آپ یا رجل کہیں گے، اب وہ جو مرد ہے، رجل ہے، وہ مخصوص و معین اور معرفہ ہو گیا۔ جب مخصوص ہو گیا تو معرفہ ہو گیا، تو یہ معرف بالندا کہلائے گا۔ اسی طرح فتن، جوان، کوئی سا بھی جوان، لیکن جب آپ اس کو پکاریں گے، اس کو ندا دیں گے کسی حرف ندا کے ذریعے، حروف ندا 8 ہیں، کوئی قریب کے لیے، کوئی بعید کے لیے، جیسا کہ آپ نے ندا کے بیان میں پڑھا۔ تو جب آپ یا فتیٰ کہیں گے تو اب یہ منادا ہو گیا اور یہ معرف بالندا ہے، اب یہ وہ فتیٰ کا جو اسم ہے وہ معرفہ ہو گیا۔ اسی طرح رجل نکرہ ہے، لیکن جب آپ نے یا رجل کہا تو یہ رجل کا جو اسم ہے یہ معرفہ ہو گیا۔ تو منادا کو کیوں لایا جاتا ہے؟ معرفہ کو ذکر کرنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ان میں ایک منادا بھی ہے معرفہ کی اقسام میں سے۔ تو منادا کو لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے اور منادا کب لایا جاتا ہے؟ اس وقت لایا جاتا ہے جب آپ کسی کا علم نہیں جانتے اور اس کا کوئی وصف وغیرہ نہیں جانتے یا کوئی صلہ وغیرہ نہیں جانتے، کہ آپ وہ جو کہہ کے بیان کریں فلاں جو آپ سے ملا تھا، وہ شخص جس کی ہم سے مسجد نبوی میں، مسجد حرام شریف میں ملاقات ہوئی تھی، اس طریقے سے آپ بات نہیں کر سکتے۔ آپ کو اس طرح کا کوئی علم اس کے بارے میں نہیں ہے، اس کا نام بھی معلوم نہیں ہے، علم معلوم نہیں ہے۔ تو جب علم معلوم نہیں ہے، اس کا کوئی خاص عنوان آپ کو معلوم نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس طریقے سے خطاب کریں گے۔ فرما رہے ہیں بہرحال جہاں تک منادا کا تعلق ہے تو اس کو لایا جاتا ہے کب؟ جب مخاطب کے لیے معلوم نہ ہو
اس کا کوئی خاص عنوان، منادا کا کوئی خاص عنوان معلوم نہ ہو تو منادا کو لایا جاتا ہے اس وقت۔ یہ دو مثالیں انہوں نے ذکر کی ہیں، یا رجلو، یا فتح، اور بھی اپنی طرف سے امثلہ آپ یہاں بیان کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، یا رجلو، یا فتح، یا عالم، یا طالب، کچھ بھی۔ وقد یوتا به للاشارۃ الی علۃ ما یطلب منہ، فرما رہے ہیں کہ کبھی منادا کو اس لیے بھی لایا جاتا ہے کہ اشارہ کیا جائے اس علت کی طرف ما یطلب منہ، جو اس منادا سے مطلوب ہوتی ہے، اس علت مطلوبہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کبھی منادا کو لایا جاتا ہے۔ وقد، اور کبھی، یعنی کبھی تو اس مقصد کے لیے لایا جاتا ہے کہ اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے اس علت کی طرف، اس وجہ و سبب کی طرف، ما یطلب منہ، جو اس منادا سے مطلوب ہوتی ہے، جو آپ اس سے چاہتے ہیں، جو آپ کا مطلوب ہوتا ہے۔ نحو یا غلام احضر الطعام، یا خادم اسرج الفرس، اے غلام کھانا حاضر کر، کھانا پیش کر، یا خادم اسرج الفرس، اے خادم گھوڑے کے اوپر زین کس۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں اور اس علت مطلوبہ کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ غلام کا یہی کام ہے کہ وہ کھانا سرو کرے، کام کاج کرے، اور خادم کا یہی کام ہے کہ وہ فرس کے اوپر یعنی گھوڑے کے اوپر زین کسے، خدمت وغیرہ کرے۔ تو خادم کا کام ہے خدمت کرنا، اسی طرح تو یہ غلام کا کام ہے یہ خدمت کرنا اور کھانا وغیرہ پیش کرنا، کھانا لگانا، کھانا سرو کرنا۔ تو یہ آپ نے یا غلام کہہ کے پکارا، اس کو ندا دی، یہاں آپ نے اس کو مخاطب کو یا خادم کہہ کے پکارا۔ تو یہ ہے محل استشہاد، مقام استشہاد یہ ہے۔ یا حرف ندا ہے، غلام یہ منادا ہے، یہاں یا حرف ندا ہے اور خادم جو ہے یہ منادا ہے جس کو ندا دی جا رہی ہے۔ تو یہاں مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں اس علت مطلوبہ کی طرف۔ کون سی علت؟ جو مطلوب ہے اس سے، کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غلام کا کام یہی ہے اور خادم کا یہ کام ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ندا جو ہے وہ کی جاتی ہے، کبھی اس مقصد کے لیے، کبھی اشارہ کرنے کے لیے اس علت کی طرف جو مطلوب ہوتی ہے اس سے۔ آگے چلیے دیکھیے، فرما رہے ہیں اول غرض، یا کبھی کسی ایسی غرض کے لیے بھی منادا کو لایا جاتا ہے، یمکن اعتبار ہا ہنا، جس غرض کا اعتبار کرنا ممکن ہوتا ہے یہاں۔ اعتبار ہو میں ہو ضمیر کا جو مرجع ہے وہ غرض ہے، کسی ایسی غرض کے لیے ندا کی جاتی ہے، منادا کو لایا جاتا ہے کہ جس غرض کا اعتبار کرنا ممکن ہو اس مقام پر۔ مما ذکر فی النداء، یعنی ان اغراض میں سے کوئی غرض جن کا ذکر کیا گیا ندا کے باب میں، جیسا کہ آپ سے عرض کیا کہ ندا کے باب میں، انشاء کے باب میں آپ نے پڑھا کہ ندا کا مطلب ہے طلب الاقبال بحرف نائب مناب ادعو، یا بحرف قائم مقام ادعو، مخاطب کی توجہ کو طلب کرنا کسی حرف ندا کے ذریعے، جو حرف ندا ہوتا ہے وہ ادعو کے قائم مقام ہوتا ہے، جیسا کہ یا زیدو، یا رجلو، یا فتح وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقد تخرج الفاظ النداء عن معنیها الاصلی الی معان اخر، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ندا کے جو الفاظ ہیں وہ اپنے اصلی معنی یعنی طلب اقبال، اصلی معنی کیا ہے؟ طلب اقبال، مخاطب کی توجہ کو طلب کرنا، یہ ہے اصلی معنی۔ کبھی اس کے علاوہ اور بھی کسی غرض کے لیے، کسی معنی کے لیے، کسی نقطے اور فائدے کے لیے ندا کے جو الفاظ ہیں وہ آ جاتے ہیں، یعنی ندا کا کبھی مقصد توجہ طلب کرنا نہیں بھی ہوتا۔ قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پکارنا، بلانا اس لیے نہیں ہے کہ اس کی مخاطب کی توجہ حاصل کی جائے یا مخاطب کی توجہ کو طلب کیا جائے، بلکہ وہاں کوئی اور نقطہ ہوتا ہے، کوئی اور وہاں مقصد ہوتا ہے، کوئی اور وہاں غرض ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ سے عرض کیا کہ کبھی ندا کا مقصد مخاطب کی توجہ طلب کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اغراء یعنی ابھارنا مقصود ہوتا ہے، یا تحسر، یا تحیر، یا تذکر، یا اس طرح کی کوئی اور غرض جو ہے وہاں مطلوب و مقصود ہوتی ہے۔ تو یہ آج کے درس میں، آج کے لیکچر میں ہم نے یہ سنا کہ منادا کو کیوں لایا جاتا ہے۔ منادا بھی اس میں معرفہ کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ تو اس میں معرفہ کو کلام میں ذکر کرنا
کس کس مقصد کے لیے ہوتا ہے، کن کن اغراض کے لیے ہوتا ہے، وہاں کیا کیا نکات ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نے ندا کے بارے میں یعنی منادا کے بارے میں، جو اس میں معرفہ ہوتا ہے منادا کی صورت میں، اس کو لانے کی کیا اغراض ہوتی ہیں اور وہ کلام میں کیوں ذکر کیا جاتا ہے، اس کے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں، آج کے درس میں ہم نے یہ سنا۔ اور فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ عز و جل اگلے لیکچر میں مزید انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔